سب سے بڑا آبجیکٹو جو ہے کسی بھی چیز کا وہ تفریح، پلیجر، مزہ، انٹرٹینمنٹ یہ نہیں بننا چاہیے، لیکن مزہ اور خوشی اور تفریح یہ سب اس کے بائی پروڈکٹس کے طور پہ ہمیں ریسیو ہوتے ہیں جب ہم کوئی اچھی سی کہانی سنتے ہیں، جب ہم یعنی آپ بچوں کو کوئی بہت اچھا، بہت معیاری لطیفہ سناتے ہیں تو بچے انجوائے بھی کرتے ہیں، بچے خوش بھی ہوتے ہیں۔ کوئی بہت ہی اچھا کامیڈی پلے آپ دیکھتے ہیں جو بہت اچھا معیاری ہے، اخلاقی ہے، تو اس سے ایک خوشی بھی ہوتی ہے۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ کچھ اور چیزیں ہیں جو ہمارے ذہن میں، اگر ہمارا جب ویژن بڑا ہوتا ہے تو ہمیں اندازہ ہوتا ہے کہ یہ جو ہیومر ہے، اس ہیومر کے اندر وٹ ہے، اس ہیومر کے اندر وزڈم ہے، اس ہیومر کے اندر جو ہے وہ ایک اخلاقی کہہ لیجئے ایک اخلاقی معیار ہے۔ اور جب میں بچوں کو یہ ڈرامہ یا یہ کامیڈی پلے اگر میں دکھا رہا ہوں تو یہ اخلاقی لحاظ سے اور لینگویج کے لحاظ سے اور تہذیبی اقدار کے لحاظ سے ان کو کوئی ایک اچھی ڈیمانسٹریشن دے رہا ہے، اور اس میں ہمیں مزہ بھی آتا ہے اور یہ ہمیں اچھا بھی لگتا ہے اور یہ تفریح بھی ہے۔ تو انٹرٹینمنٹ جو ہے وہ ہمارا پرائم آبجیکٹو نہیں ہے۔ یعنی یہ الگ بات ہے الحمدللہ کہ جب ہم ملتے ہیں، باتیں کرتے ہیں، تفریح کرتے ہیں تو مطلب ہمیں تفریح بھی حاصل ہوتی ہے۔ ظاہر سی بات ہے کہ آپ جب پکنکس پہ جاتے ہیں، جب آپ ٹرپس پہ جاتے ہیں، اچھا اگر آپ کے ذہن میں یہ جو میں بڑا ویژن کی بات کر رہا ہوں، تو جب آپ یہ ذہن میں رکھیں گے، آپ کسی میوزیم پہ جا رہے ہیں، آپ کہیں اور جا رہے ہیں، آپ بچوں کو زو لے کے جا رہے ہیں، آپ کسی بھی جگہ پہ لے کے جا رہے ہیں، تو اس میں کوئی ایجوکیشنل ویلیو، کوئی اس کے پیچھے کوئی بڑی حکمتیں آپ کی ذہن میں، آپ کی نگاہ میں ہوں گی، اور اس کے اندر انٹرٹینمنٹ اور انجوائمنٹ کا فیکٹر بھی موجود ہوگا۔ یعنی میں انجوائمنٹ کو یا انٹرٹینمنٹ کو میں یہ نہیں کہہ رہا کہ یہ نہ ہو، لیکن میں یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ اس کا پرائم آبجیکٹو اور یہ اس کے سلیکشن کی میجر کاز نہیں ہونی چاہیے۔ بعض اوقات ہم کیا کرتے ہیں کہ ہم جو ابھی تھوڑی دیر پہلے جس کانٹیکسٹ میں کویسچن آیا، تو بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ ہم اپنے بچوں کو، ہمیں لگ رہا ہوتا ہے کہ انہیں خوش کرنا ہے، ان کو کس طرح سے میں خوش کروں، ان کو کیسے تفریح کراؤں، ان کو کیسے مزہ دوں۔ بہت سارے فادرز کیا کرتے ہیں، میں یہاں چونکہ مرد حضرات بھی بیٹھے ہوئے ہیں، جاب آورز بہت زیادہ ہوتے ہیں یا بزنس ایکٹیویٹی بہت زیادہ ہوتی ہے اور گھر میں ٹائم نہیں ملتا، اور بہت کم ٹائم ملتا ہے، یا صرف سنڈے کو ملتا ہے، یا تھوڑا سا ٹائم ملتا ہے، تو وہ یہ سوچتے ہیں جو تھوڑا سا ٹائم مجھے ملا ہے نا، تو اگر بچے بہت چھوٹے ہیں تو بہت سے پیرنٹس کو لگتا ہے، فادرز کو لگتا ہے کہ میں اگر کلاؤن بن جاؤں گا ان کے لیے تو یہ بڑے خوش ہوں گے، تو بہت چھوٹے بچوں کے ساتھ الٹی سیدھی حرکتیں، جمپنگ ومپنگ شروع کر دیتے ہیں۔ اگر تھوڑے سے بڑے بچے ہوتے ہیں تو انہیں لگتا ہے کہ آج ان کو تفریح کرانے کے لیے کہاں لے کے جاؤں، وہ پوچھتے ہیں تمہیں بتاؤ تمہیں کیا کرنا ہے، کہاں تفریح چاہیے، بس آج تفریح، آج تمہارے لیے تفریح۔ لیکن میں آپ کو بتاؤں، جو بھی انٹلیکچولی سیٹسفائنگ ایکٹیویٹی ہوگی اس کے اندر سرور بھی ہوگا، اس کے اندر ایک لطف بھی ہوگا، اس کے اندر ایک انجوائمنٹ کا فیکٹر بلٹ ان ہوگا۔ یعنی اگر آپ غالب کا کوئی بڑا مشکل سا شعر جس دن سمجھ میں آتا ہے، جب ہمیں سمجھ میں آ رہا ہوتا ہے نا، تو ایک لطف بھی آ رہا ہوتا ہے، ایک سرور بھی حاصل ہو رہا ہوتا ہے، ایک لذت سے بھی ہم ہمکنار ہو رہے ہوتے ہیں، ایک خوشگواری کا ایک احساس بھی ہو رہا ہوتا ہے۔ اور وہ بندہ جسے غالب کا ایک شعر یا غالب کی ایک غزل یا کسی کی کوئی بڑی خوبصورت سی نظم جب اس پہ کھلتی ہے، تو یہ ایک انٹلیکچولی ایکٹیویٹی تو ہوتی ہے، لیکن ویسے اس کے اندر ایک انٹرٹینمنٹ اور انجوائمنٹ کا فیکٹر بھی اپنے اندر لیے ہوتی ہے۔ لیکن اگر ہم اس کو ہٹا کر صرف اگر ہمارا ایکٹیویٹی سلیکشن کرائیٹیریا صرف اور صرف انٹرٹینمنٹ ہے اور ہم انٹرٹینمنٹ کو بنیاد بنائیں گے، تو ہماری چوائسز میں وہ حکمت، یعنی وہ اتنی سینسیبل اور اتنی کوالٹی کی چوائسز نہیں ہوں گی جس کے لیے ہمیں سوچنا چاہیے۔ تو بہت شکریہ، مجھے امید ہے کہ آج کے سیشن سے آپ لوگوں کو کچھ فوڈ فار تھاٹ ملی ہوگی، کچھ ٹیک اویز آپ کو ملے ہوں گے۔ میری ایک چھوٹی سی درخواست ہے، جو کچھ بھی آپ نے حاصل کیا ہے اس میں جو بھی کام کی بات آپ کو لگتی ہے، آپ کم از کم 3 انسانوں سے ضرور شیئر کیجئے گا، مسلم امہ کو، اور صرف مسلم امہ کو نہیں، پوری دنیا کو۔ اس وقت بڑی شدید ضرورت ہے کہ وہ پیرنٹنگ کی پریکٹسز کو بامعنی بنائیں۔ پیرنٹس کو بڑی ضرورت ہے کہ وہ اپنی اولادوں کو صرف پیسہ کمانے کی مشین نہ بنائیں، بلکہ ان کو ایک اعلیٰ تہذیبی اقدار، ایک بامعنی زندگی کیسے ہوتی ہے اس کے قابل بنائیں۔ اور یہ ضرورت مسلم سوسائٹی کو بھی ہے، یہ ضرورت خدا سے جو بیگانہ سوسائٹی ہے اس کی بھی اتنی ضرورت ہے، تو یہ سب کی ضرورت ہے۔ تو اگر آپ کے ملنے والوں میں کوئی ہندو ہے، آپ کے ملنے والوں میں کوئی سکھ ہے، آپ کے ملنے والوں میں کوئی نان مسلم ہے، تو آپ اس سے محبت کے ساتھ جو آج آپ نے چیزیں لی ہیں اس کی کوئی بات
آپ اس سے شیئر کیجیے گا، اپنی فیملی میں شیئر کیجیے گا. اگر آج کے سیشن کو آپ کے اسپاؤس نے اٹینڈ نہیں کیا تو اس کے ساتھ شیئر کیجیے گا، اگر اٹینڈ کیا ہے تو آپ اس کو موقع دیجیے گا کہ وہ آپ سے شیئر کرے. تو ایک بہت ہیلدی ایکسچینج جو ہے وہ ہونا چاہیے. اور آپ اللہ کرے، دیکھیے اس وقت صورتحال یہ ہے، مسلمانوں کا کانفیڈنس سوسائٹی میں اپنے حصے کا کنٹریبیوشن ڈالنے کے لیے، آج کے مسلمان کا کانفیڈنس اس ابابیل سے بھی کم ہے جو اپنی چھوٹی سی چونچ میں ایک کنکر لے کر ہاتھی پہ برسا رہا تھا. آج کا ہر مسلمان یہ سوچتا ہے کہ میرے کرنے سے کیا ہوگا، مجھے جو 4 باتیں سمجھ آئی ہیں بچوں کے ساتھ یہ کرنا ہے تو میں اگر کروں گا تو اس سے فرق کیا پڑے گا. ارے بھائی، یعنی ہمیں یہ سوچنا چاہیے کہ وہ جو ابابیل ننھا سا پرندہ تھا جو چھوٹی سی چونچ میں کنکر لے کر آیا تھا اور اس کا ایک ویژن تھا، وہ یہ سوچتا تھا کہ میں نے اپنے حصے کا کام کرنا ہے، باقی کیا ہوتا ہے وہ اللہ کا معاملہ ہے. تو میں یہ چاہوں گا کہ ہم تربیہ موومنٹ میں ERDC ایک گریٹر گلوبل تربیہ موومنٹ کا خواب دیکھتا ہے، اور ERDC یہ چاہتا ہے کہ اس دنیا کا ہر آدمی گریٹر گلوبل تربیہ موومنٹ کا خواب دیکھے، اس خواب کو اون کرے، اس خواب کو اچیو کرنے میں اپنے حصے کا کنٹریبیوشن ڈالے. ہماری چھوٹی سی چونچ میں جو بھی خیر کی بات سما سکتی ہے اس کو ہم بہت محبت کے ساتھ ہر بندے سے بیان کریں، اور اللہ ہمیں اس میں کامیاب کرے. تو میں آپ سب کا بہت شکر گزار ہوں. دنیا میں بہت سے لوگ اچھا کام کر رہے ہیں مختلف جگہوں پہ، ان کو اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا، ہمیں بھی اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا. بہت شکریہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.